یہ جو نمونہ انہوں نے پیش کیا تھا، کیونکہ 17 سیٹوں کے ساتھ یہ کتنے مجبور ہیں، یہ نون لیگ والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی. تو یاد رکھیں، جب آپ کے پاس نہ مورل اتھارٹی ہو، نہ آپ نے چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ ایک اسمبلی پہلے بناتے ہیں، پھر ان کی کیا پریشانی ہوگی کہ انہوں نے پورا قانون ہی تباہ کر دیا ہے. کہ ان کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ کل خدا نہ خواستہ اپنے 2-3 جج تو بٹھاؤ جو ہمارے لیے ہماری چوریوں کو، ہمارے ڈاکوؤں کو، ہمارے چوری شدہ مینڈیٹ کو، کیونکہ یہ جو آرٹیکل 6 لگتا ہے نا، اگر آپ وہ چوری کریں، آرٹیکل 6 لگتا ہے نا، تو وہ آرٹیکل سے بھی ڈر رہے ہوں گے. تو انہوں نے پورا نظام تباہ کر دیا ہے. اور آج آپ کے سامنے اس کا ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے کتنا پریشر ڈالا ہوا ہے ججز کے اوپر کہ ایک چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا باری باری آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ عدالت میں کرے. آپ کی زبان ایک چیف جسٹس کی کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرے کہ جی آپ کا کیس اس دن سنا جائے گا، اور پھر اگلی دفعہ کہے کہ جی وہ تو میں وہ غلطی سے اسٹاف نے لسٹ پہ ہی نہیں ڈالا، پھر اگلی ڈیٹ دے دیتی ہیں. آج انہوں نے کا وعدہ کیا، وہ گوہر بیرسٹر گوہر نے آ کے بتایا کہ وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ بس یونیورسٹی یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے وعدہ کر دی ہے چیف جسٹس نے کہ اس ہفتے سنا جائے گا. یہ کر کے چیف جسٹس نے 28 تاریخ کو چھٹیاں کر دی. آپ کیا یہ سارا کچھ عمران خان کے لیے ہو رہا ہے کہ اس کا کیس نہ سنا جائے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ججز کو سپورٹ کرنا ہے. ججز کے اوپر کیا پریشر ہوگا، ججز کی کیا مجبوریاں ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ان عہدوں کے اوپر تعینات ہوئے، آپ عہد کر کے آئیں کہ عوام کو، لوگوں کو انصاف دیں گے. آج ہم اگر یہاں باہر کھڑے ہو کے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں. اور کیونکہ یہ ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسی پارلیمنٹ نے چوری شدہ مینڈیٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا، اور ان لوگوں کو ججز کے اوپر اس کی وجہ سے پریشر پڑ رہا ہے. آج ہم سارے مل کر جج صاحب کو سپورٹ کریں گے. آپ ان سے ہم اپیل کریں گے کہ آپ نے کمٹمنٹ دی تھی اس ہفتے کی. ہم عمران خان کو جیل میں ہر دن جو آپ ڈال رہے ہیں، جج صاحب کو خیال آنا چاہیے کہ کیوں عمران خان کے ساتھ یہ بے ناانصافی ہو رہی ہے. تو ہم کھڑے رہتے ہیں جب تک جج صاحب ہماری جو اپنی زبان دی ہوئی ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتے. علیمہ آپا یہ بتائیے گا، آپ نے وعدوں کی بات کی ہے کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کا کیس لگایا جائے گا. وعدے تو آپ سے پنجاب پولیس نے 7 ہفتے پورے کیے، پھر آپ لوگوں نے مزاحمت کی، پھر آپ کا جو ہے ملاقات ہوئی تھی. وہ وعدے بھی ویسے ہی تھے. آج ان وعدوں کے اوپر آپ پھر اعتبار کرنا شروع کر دیے آپ لوگوں نے. اور ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس دیکھیں، عمران خان کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کے دو جو کہتے ہیں ستون ہیں جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوتی ہے، اخلاقیات اور رول آف لا. اگر دونوں ختم ہو جائیں تو پھر معاشرہ ہی ختم ہو جائے گا. ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا. یہ انہی چیزوں کے لیے ہم آ کے کھڑے ہیں کہ جی آپ کی اخلاقیات اور رول آف لا، یہ دونوں کا آج امتحان ہے یہاں کورٹ کے باہر، دونوں امتحان میں ہیں. اور اس کے لیے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ بڑی بہت ہی سیریس چیز ہے، کہ بڑی آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے بعد جیسے عمران خان کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے، یہ جنگل کے قانون کے اندر یہاں فری فار آل ہو جائے گا. اور جب انصاف لوگوں کو نہیں ملے گا تو وہ اپنے ہاتھ میں انصاف لے لیں گے. یہ بڑا خطرناک چیز ہے. جج صاحب آج جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، سارا ملک پریشان ہو جائے گا اور قانون ہاتھ میں نہ لے لے. یہ بڑا اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ تو کسی کا عمران خان کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو عوام کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا میم، بیرسٹر گوہر نے کل بڑی امید ظاہر کی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ امید ہے کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے، لیکن عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں آگے، پھر گرمی کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو عمران خان کے تو پھر کیسے سردیوں کے اندر جا کے لگیں گے؟ گوہر صاحب کو شاید وہ کسی اور دوست نے بتایا ہو، کیونکہ ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں. ہم یہاں پریشان کیوں دھوپ میں آ کے کھڑے ہوں گے؟ یہ اصل میں جو باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا کہ رہا ہونے لگے، وہ اس لیے ہے کہ آپ گھر چلے جاؤ، آپ سڑک پہ نہ نظر آؤ، آپ اپنا آئینی حق نہ استعمال کرو. اور یہ میں کل ہم نے عمران خان کو بھی بتایا
کہ ہم یہ روز دیکھ رہے بی لاگ میں خوشخبریاں سنا رہے ہیں, ہمارے سے تو کسی نے نہیں پوچھا. ہم یہاں پریشان کھڑے ہیں اور یہاں پتہ نہیں بی لاگرز کون سی خوشخبریاں سنا رہے ہیں بیٹھ کے. کیا پتہ گوہر صاحب نے بھی بی لاگ ہی دیکھا ہو اور جس سے ان کو خوشخبری ہمیں سنا رہے ہیں. میم گزشتہ روز پشاور میں عمران خان کی رہائی کے لیے جو لگایا گیا کیمپ تھا اسے جلایا گیا ہے. آپ کی وہاں پہ حکومت ہے, خاموشی کیوں ہے اتنی؟ دیکھیں کیا حکومت وہی کرے جو مریم نواز کی حکومت کر رہی ہے؟ یہ تو غلط بات ہے, ایسی چیزیں کرنی نہیں چاہیے اور کے پی میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ایسی غلط حرکت کر رہے ہیں تو کیا آپ ظلم کرنا شروع کر دیں لوگوں پہ؟ بے وقوفوں والی حرکت کی اب کیا کر سکتے ہیں؟ میم گنڈا پور نے بھی آپ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ جب بھی عمران خان کے کیسز لگیں گے میں اپنی پوری کابینہ کے ساتھ یہاں پہ ہوں گا. تو یہاں پہ ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا, نہ کابینہ کے ارکان ہیں نہ یمین گنڈا پور ہیں. پچھلی پیشی پہ بھی یہاں یمین گنڈا پور اسلام آباد پہنچ گئے اور وہ یہاں آئیں گے. میں بتائیے گا کل جو پورے پاکستان میں احتجاج کے حوالے سے خان صاحب نے جو عندیہ دیا ہے, لیڈرشپ کو بھی انہوں نے وارن کیا ہے, تو کب تک جو ہے خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلنے کا امکان ہے؟ دیکھیں جب عمران خان کہتے ہیں نا تیاری پکڑ لو, تو پھر عمران خان کا پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں, پہلی دفعہ عمران خان تیاری انہوں نے کہا ہے کہ آپ تیاری پکڑیں. یہ پچھلے 2 سال میں ہم نے پہلی دفعہ. تو جب عمران خان کو پتہ ہوتا ہے وہ ایسی لیڈر نہیں ہے, ہم ان کو سنتے ہیں اور ان کی جو کیا کہتے ہیں باڈی لینگویج ہے اس سے میں یہ بتا دوں وہ تیار ہے. میڈم آپ نے آرٹیکل 6 کی بات کی ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگتا ہے جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ابھی تک قانونی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو یہ ابھی تک تو کسی کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگا جو ہے. ابھی تک کتنی جو ہے وائلیشنز ہو چکی ہیں؟ آپ یہ سوچیں مریم نواز نے اس دن جو بات کی کہ جو 9 مئی اور 26 کو پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ مودی سے زیادہ برا تھا. یہ تو آرٹیکل 6 والی بات ہے. ہمارے یہاں لوگ شہید ہوئے, یہاں پہ بہاولپور میں شہید ہوئے, عورتیں بچے, یہاں پہ ایک اسکواڈرن لیڈر اور 4 ایئر مین شہید ہوئے ایک ایئر بیس پہ. اور وہ یہ بتا رہی ہیں وہ مودی کو ابھی بھی جب منہ کھولا تو مودی کی اس کی ڈیفینڈ کیا اس کو. آپ یہ سوچیں کہ جنہوں نے آپ پہ حملہ کیا ہے اس کی ڈیفینڈ وہ کر رہی ہیں. اور 27 نومبر کو اور 9 مئی کو کس کے اوپر اٹیک ہوا تھا؟ شہادتیں تو جو ہوئی ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہوئی ہیں. تو پی ٹی آئی نے اگر ایک بت جلایا تھا نا تو فکر نہ کریں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بت توڑے تھے. مکہ میں جب گئے تھے انہوں نے اندر جا کے بت توڑے تھے. تو جس نے بت توڑے ہیں نا بت ہونے نہیں چاہیے, یہ مجسمے ہونے نہیں چاہیے. اور جس نے کام کیا تو اس نے میرا تو خیال ہے بہت اچھا کام کیا. اچھا میم, یہ کب تک تحریک سٹارٹ ہوگی اور اس تحریک کو آپ لیڈ کریں گی, اور جو اس کی نوعیت ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں. عمران خان خود اپنی پارٹی کو بتائیں گے. انہوں نے پہلے پارٹی کو صفحے سیدھی کرنے کے لیے اپنی ہدایت کر دی ہے, اس کے بعد وہ پارٹی کو بتا دیں گے. لیکن ورکروں کا بڑا مطالبہ ہے کہ علیمہ خان لیڈ کریں اس تحریک کو. دیکھیں لیڈ کیا کرنا ہے, یہ لیڈ کرنا نہیں ہوتا. جس سے نکلنا نکل آئیں گے. میں اپنے آپ کو نکال لوں گی, آپ اپنے آپ کو نکال لیں. تھینک یو.